بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ احباب، یہ ایک سوال انضمام الحق نے چین چنگائی سے پوچھا ہے کہ چین کے اندر جیسا کہ کچھ عرصے سے کرونا وائرس آیا ہوا ہے اور اس میں کافی سارے پاکستانی طلباء، میڈیکل کے طلباء اور انجینئرنگ کے طلباء اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور علماء اور یہ تحریک چلی جا رہی ہے کہ بھئی حدیث کے ناطے کی وجہ سے فتویٰ ہے، ندی حدیث کی وجہ سے تم وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر تم نکلو گے تو یہ تمہارا نکلنا حرام ہے، جبکہ باقی ممالک نے اپنے اپنے طلباء باہر واپس بلا لیے ہیں۔ کیا ہمارے لیے ہی یہ صرف فتویٰ ہے یا یہ حدیث صرف ہمارے لیے ہے؟ کیا پاکستان میں باقی سارے کام حدیث کی وجہ سے ہوتے ہیں جو حدیث ہماری طرف لاگو کی گئی ہے؟ ذرا اس کو شریعت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، یہ ایک طویل سوال پوچھا انہوں نے اور بالکل بجا کہا ہے جو کچھ کہا ہے۔ دیکھیں، چین کے اندر جو کرونا وائرس کافی دنوں سے آیا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس وائرس سے تمام مسلمانوں کی، عالم اسلام کی اور باقی انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ آج تک کسی مفتی صاحب نے یا کسی عالم نے فتویٰ دیا ہو کہ وہاں جو طلباء پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں وہ طلباء وہاں سے پاکستان نہیں آ سکتے۔ کسی عالم نے ایسا نہیں کہا۔ ہاں، اگر کوئی حکومتی معاملہ ہے، حکومت کی طرف سے انتظامی امورات ہیں، انہوں نے اگر اپنی طرف سے کوئی روکا ہوا ہے تو اس کو شرعی مسئلہ نہ بنایا جائے۔ البتہ جو حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں طاعون کی بیماری یا گلٹی کی بیماری آ جائے تو جو لوگ وہاں پہلے سے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں۔ اب حضرات فقہا نے جو یہ حدیث ذکر کی اور اس حدیث کا مقصد یہ بیان کیا کہ بھئی یہاں جو لوگ موجود ہیں اب وہ موت کے ڈر سے، فرارم من الموت، کہ موت سے ڈرتے ہوئے وہاں سے باہر نہ جائیں۔ اب اگر جو لوگ یہاں سے پاکستان سے چائنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کا مقصد تعلیم حاصل کرنا تھا، جیسا کہ سوال میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اب ان کا وہ مقصد باقی نہیں رہا، یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں، کالج بند ہو چکے ہیں اور وہاں حلال اور وہاں خورد و نوش کی اشیاء نہیں مل رہی اور اسی طریقے سے باقی کافی تنگی ہو رہی ہے۔ تو اب جب ان کی وہاں ضرورت نہیں رہی اور نہ ہی یہ عقیدہ ہے کہ ہم وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، اگر ضرورت تمہاری وہاں اب نہیں رہی تو اب موت سے ڈر کا عقیدہ رکھے بغیر آپ اگر اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں تو اس ملک واپس آ جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ موت کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، زندگی کے مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، خالق و مالک اللہ